بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ ملک کی آخری 2 آیات کا درس سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، هو الرحمن وہی رحمان ہے، جس رب کا تم انکار کر رہے ہو اور جس رب کی عبادت کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں۔ هو الرحمن وہی رحمان ہے، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ اور اسی پر توکلنا ہم نے توکل کیا، اعتماد کیا۔ فستعلمون تو بہت جلد تم جان لوگے، تعلمون تمہیں علم ہو جائے گا، سین کے معنی بہت جلد، فسا تو بہت جلد، تعلمون تمہیں علم ہو جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کتنا پیارا درس ہے۔ آپ کسی کو سمجھائیں اور اگر وہ سمجھنے کو تیار نہ ہو تو اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، یا اس کی وجہ سے آپ سیدھی راہ سے مت ہٹیں۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو بدلے میں آپ گالی نہ دیں، کوئی اگر کفر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کفر نہ کریں، کوئی اگر آپ کو مار رہا ہے تو آپ اسے ماریں نہیں۔ کفار و مشرکین حضور علیہ السلام کا انکار کرتے، قیامت کا مذاق اڑاتے، حضور انہیں سمجھاتے، وہ نہیں سمجھتے، تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان سے یہ فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لاتے تو ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے، ہمارا اپنے رب پر ایمان ہے، نہ صرف ایمان ہے بلکہ اسی رب پر ہمارا اعتماد ہے، وہی رب ہمارے سارے کام بنانے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، هو الرحمن وہی رحمان ہے، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم تمہاری وجہ سے سیدھی راہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اسی مفہوم کو اللہ نے دوسری جگہ بیان کیا، فَإِن تَوَلَّوْا اے حبیب اگر یہ منہ پھیریں، ایمان نہ لائیں، آپ کی بات نہ مانیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم میں نے اسی پر اعتماد کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔ سمجھائیں، لیکن اگر نہ مانیں تو پھر آپ اپنی بات کہہ کر ان سے الگ ہو جائیں اور آپ ہمیشہ سیدھی راہ پر رہیں۔ قل هو الرحمن آپ فرما دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا، فستعلمون عن قریب تم جان لوگے، کب؟ جب تم عذاب کو دیکھو گے، عذاب دیکھ کر تمہیں معلوم چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کافروں پر عذاب آئے گا، کافر اس بات کو جان لیں گے کہ ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، ارأیتم بھلا بتاؤ تو، وہ ارأیتم وہی ہے دعوت فکر، غور کرو، ارأیتم
بھلا بتاؤ تو ان اصبح اگر صبح کے وقت، اصبح صبح کے وقت، تم رات کو سو اور جب تم صبح اٹھو اور تم پانی لینے کے لیے کنویں پر جاؤ، وہاں یہ نل وغیرہ کا تو انتظام نہیں تھا اس زمانے میں، کنویں تھے، زمزم کا کنواں تھا، بیر میمون تھا، یہ دو بڑے کنویں تھے جن سے کفار مکہ پانی نکالتے تھے۔ انہیں کہا گیا ارأیتم بھلا بتاؤ تو ان اصبح اگر صبح کے وقت ماؤکم تمہارا پانی، جو کنووں میں پانی ہے جو تم پیتے ہو، تمہاری زندگی کا باعث ہے، ماؤکم تمہارا پانی، غورن زمین میں دھس جائے، غورن زمین کے نیچے چلے جائے، اتنا نیچے چلے جائے کہ انسانوں کے لیے اسے نکالنا ناممکن ہو جائے۔ قل ارأیتم آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو ان اصبح ماؤکم غورا اگر صبح کے وقت تمہارا پانی زمین میں دھس جائے، فمن یأتیکم تو کون ہے جو تمہارے پاس لائے، بماء پانی، معین نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا، معین پانی تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا کون لائے گا؟ یعنی اگر اللہ زمین میں پانی کو دھسا دے تو اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارے سامنے بہتا ہوا پانی لائے جس سے تم اپنی ضروریات پوری کر سکو۔ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے اے حبیب آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر صبح کے وقت تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لائے؟ تو مستحب یہ ہے کہ انسان کہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی ہے جو پانی لا سکتا ہے۔ تو انسان اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ زمین میں جو پانی ہے، جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ انسان پانی نہ پیے تو پیاس سے مر جائے، اس کی تمام ضروریات پانی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، ہر چیز پانی سے اگائی جاتی ہے، پانی نہ ہو نہ سبزیاں ہو، نہ فروٹ ہو، نہ دانہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، قحط ہو جائے اور سب کچھ فنا ہو جائے، انسان بھی مر جائے، تو یہ پانی کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر سب سے بڑھ کر کے انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس پانی کو اپنے ہونٹوں تک لے جاتا ہے اور بڑے آرام سے اسے پیتا ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے مریض ہیں کہ ڈاکٹر نے انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ پانی کم پئیں، کیونکہ پانی پینے کی وجہ سے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، پانی پھر نکلتا نہیں ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہیں، تو پورے دن میں چند گھونٹ وہ پانی پیتے ہیں، چند گھونٹ، اگر زیادہ پی لیں تو پھر ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں گلاس بھرتے ہیں اور پھر اس پانی کو پی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ جب بھی ہم اللہ کی نعمت کو استعمال کریں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس نعمت کو استعمال کر چکے ہیں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ الحمدللہ سورہ ملک کا درس مکمل ہوا، فضائل میں ہم سماعت کر چکے کہ سورہ ملک یہ پیاری سورت ہے، جو روزانہ رات میں اسے تلاوت کرنے کا عادی ہوگا تو یہ سورہ ملک اسے عذاب قبر سے محفوظ کرے گی، عذاب قبر سے بچائے گی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جائے گا اور وہ گناہ گار ہوگا، گناہ گار، اور اس کی طرف عذاب بڑھے گا تو یہ سورہ ملک پرندے کی شکل میں اپنے پڑھنے والے پر چھا جائے گی، جیسے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں سے چھپا لیتا ہے۔ فرمایا اس طرح یہ سورہ ملک پرندے کی شکل میں آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کو اپنے پروں سے اس طرح چھپا لے گی، اس کے پاس عذاب نہیں آنے دے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کرے گی، اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو بخشش عطا فرمائے گا۔ تو اس کو کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رات میں ایک بار تو پڑھتے ہی ہیں، اسے حفظ کر لیں، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کی تلاوت کریں گے اتنا زیادہ نور قلب میں داخل ہوگا، ہر حرف کی تلاوت کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، اور قرآن تو ایسا ہے کہ جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں اسی قدر دل میں نور داخل ہوتا ہے۔
اسی قدر دل میں نور داخل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کے زنگ کا علاج کیا فرمایا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کے درس کی برکت سے ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔